قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور ہچڑوں پر لادے جاتے تھے اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ تاریخ انسانی میں شاید قارون سے زیادہ دولت کسی اور شخص کو عطا کی گئی ہو۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم میں با اخلاق اور نیک لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا، نیز توریت کا عالم دین بھی تھا۔ کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سایہ میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک تھا۔ وہ توریت خوبصورت انداز میں تلاوت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آیا اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات اچانک سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر باری تھی۔ ایک جگہ فرمایا جب اس نے اس کی قوم سے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں ہرس اور لالچ پیدا ہوگی اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کے حمایتی تھے جمع کیا اور کہا: اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ اب وہ تم سے تمہارا مال لینا چاہتا ہے۔ فلاں فاحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: جو زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا: حتیٰ اگر یہ کام آپ نے ہی سر انجام دیا ہو تو بھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ہاں، حتیٰ کہ اس کام کو میں نے ہی انجام دیا ہو تو بھی۔ قارون نے کہا کہ آپ نے فلاں فاحشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ لہٰذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ نے فرمایا: اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے لیے دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم کر کانپنے لگ گئی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا: اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے معاہدہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ابدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس زمین میں دسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا مکان اور خزانہ سب اس زمین میں دس گئے۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کے اس دور کے متعلق بہت سارے تاریخی حکایات نقل کی گئی ہیں اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ انسانیت کے لیے نشان عبرت بنی رہے گی۔